اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹانے کا بیان، کہ رستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، اس کو ہٹانے پر کیا اجر و ثواب ہے، کیا اس کی برکت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، یہ آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ کیونکہ ہم اکثر جب کسی رستے پر چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو اگر ہمیں یہ حدیثیں یاد ہوں گی پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ فرامین ہمیں یاد ہوں گے، تو ہم ثواب کی نیت سے، برکت حاصل کرنے کی نیت سے، اجر و ثواب پانے کے ارادے سے وہ کام کریں گے اور رستے سے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر فضیلت و برکت حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اسے کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے، یعنی مجھے جنت میں داخل کرنے والا عمل بتلائیں کہ میں اسے اپناؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ قال، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امیت الاذی عن طریق الناس، کہ لوگوں کے رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس عمل کی وجہ سے تو اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مر رجل مسلم بشوک فی الطریق، کہ ایک مسلمان مرد رستے سے گزرا، اس میں رستے میں ایک کانٹا پڑا ہوا تھا، فقال لأمیتن ھذا الشوک، تو اس جوان نے کہا کہ میں ضرور اس کانٹے کو رستے سے ہٹاؤں گا، کس لیے؟ لا یضر رجلا مسلما، تاکہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو، فغفر لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی پر ہی بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگرچہ قلیل عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑی سی بندے کو حرکت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ پہلی حدیث شریف کے اندر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے وہ عمل بتائیں کہ میں وہ کروں اور اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت میں داخل کروا دے گا۔ تو اگرچہ یہ عمل قلیل ہے لیکن اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تکلیف دہ چیز میں کانٹا، پتھر، گندگی اور ہر وہ چیز ہے جس سے لوگ گھن کریں، لوگوں کو گھن آتی ہو اس چیز سے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے اور گندگی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، دیکھ کر لوگوں کو اس سے گھن آتی ہو، تو ان کو رستے سے ہٹا دینا، اور لوگوں کو اس سے نفرت ہو، اس چیز کو دیکھ کر لوگ اس سے نفرت کریں، اسے ہٹا دیا جائے، اور انہیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اس چیز سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو اسے رستے سے ہٹا دیا جائے، تو میرے پیارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کے اختیار کرنے والے کی بخشش فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، ذرا غور کرو ان دونوں حدیثوں پر۔ پہلی حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی کے پوچھنے پر بتلایا کہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیں، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا، اور دوسری حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد رستے سے گزرا، ایک کانٹا رستے میں پڑا تھا، اس نے اس نیت سے اسے اٹھا دیا کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ پہنچے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ دونوں حدیثیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم رستے میں جاتے ہوئے کوئی پتھر دیکھیں، کوئی کانٹا دیکھیں، یا کوئی گندگی پڑی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز پڑی ہے
کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو ہم اسے اٹھا دیں۔ فرض کریں ہم رستے پر جا رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب ہمیں پتا ہے کہ کیلے کے چھلکے پر اگر کسی کا پاؤں پڑے تو وہ بندہ گر جاتا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی ہے۔ اگر ہم اس نیت سے اس کیلے کے چھلکے کو رستے سے ہٹا دیں کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ ہو، تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بخشش فرما دے۔ اسی طرح ہم رستے میں دیکھیں کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی کیل وغیرہ پڑی ہوئی ہے، ہم اس نیت سے ہٹا دیں کہ کسی مسلمان کی کوئی گاڑی پنچر نہ ہو جائے، اس کا نقصان نہ ہو، اسے تکلیف نہ پہنچے، تو اس نیت سے اس چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے کہ تیز گاڑی آئے گی، اور اگر تیز رفتار میں آئے اور اچانک سے اس پتھر پر وہ چڑھ جائے تو خطرہ ہے کہ گاڑی الٹ جائے اور نقصان ہو جائے، تو اس نیت سے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے پیارے پیارے حبیب کے ان فرامین کی روشنی میں امید ہے اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن پیارے مسلمانوں، ہم اپنی حالت تو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم رستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں، ہم رستے میں تکلیف دینے والی چیزیں رکھتے ہیں۔ آپ کتنے ہی گلیوں میں گزر کر دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں چڑھنے کے لیے کچھ زینے بنائے ہوئے، سیڑھیاں بنائے ہوئے، اور وہ بالکل سڑک پہ کہ گزرنے والوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ اپنے گھر وغیرہ کی تعمیر کے لیے بعض تو کچھ دیر مجبوراً سے رکھتے ہیں لیکن جلدی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کئی ہفتے بلکہ مہینے گزر جاتے ہیں، وہ بجری وغیرہ، وہ ریت وغیرہ، وہ سب کے سب اسی رستے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ رستے میں بکھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کو اس سے اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم اپنے گھروں کی گندگی، گھروں کی نجاست وغیرہ اٹھا کر اپنے دروازے پر ڈال دیتے ہیں یا بیچ رستے میں ڈال دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ تعلیمات اسلام تو یہ ہیں کہ رستے میں تم کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو، اسے ہٹا دو، اسے رستے سے دور کر دو اور لوگوں کے لیے آسانیاں کرو۔ ہم اس پر عمل کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے اور اذیت کا سبب بن رہے۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ تعلیمات اسلام نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں، بلکہ دین کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، شریعت ہمیں یہ سکھلاتی ہے۔ میرے پیارے پیارے حبیب نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے اسے ہٹا دینا چاہیے، نہ کہ خود سے وہاں پر لوگوں کی اذیت کے لیے وہاں پر کچھ رکھنا چاہیے، کچھ وہاں پر چھوڑنا چاہیے، کچھ وہاں پھینکنا چاہیے۔ اب لوگوں کو گھن آئے جس چیز سے، اس سے بھی منع کر دیا۔ لوگ جس چیز سے نفرت کریں اور جس چیز سے لوگوں کو نقصان کا خدشہ ہو، اس سے بھی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ اسے بھی رستے میں مت پھینکو۔ اگر تم رستے میں کہیں دیکھو تو اسے اٹھا لو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے گندگی، نجاست وغیرہ، کوڑا کرکٹ سب ڈالتے ہیں اور ایک جگہ پر رستے میں پھینک دیتے ہیں۔ اب وہاں گزرنے والے، ان کو بو آتی ہے، وہ اپنی ناک دبا کر اور لمبا سانس کھینچ کر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اذیت ہوتی ہے اور وہ نفرت کرتے ہیں اس سے، اور بعض دفعہ ایسا تعفن پھیلتا ہے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ دوسروں سے تکلیف کو دور کرو، کسی کو تکلیف پہنچنے کا سبب نہ بنو، بلکہ دوسروں سے تکالیف کو دور کرنے کا سبب بنو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اور ان حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، حسنها وسیئها، اچھے اعمال جو تھے وہ بھی پیش کیے گئے، برے اعمال جو تھے وہ بھی پیش کیے گئے۔ فوجدت من محاسن اعمالها ان الاذى يمات عن الطريق،
بس اچھے اعمال میں نے دیکھا کہ یہ عمل بھی تھا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یعنی اچھے اعمال میں یہ عمل بھی تھا کہ لوگوں کے رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا، اور جب برے اعمال کو دیکھا تو برے اعمال میں نے اس چیز کو دیکھا کہ النخامۃ فی المسجد لا تدفن، مسجد میں کھنکار کو دیکھا جسے دفن نہیں کیا گیا تھا۔ بندے کو کھنکار آتی ہے اور اس نے اس کو اگر کہیں پر بھی ڈال دیا تو لوگوں کو اس سے گھن ہوتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ اتنی زیادہ نفرت کے لائق چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس سے گھن آتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ برا عمل ہے، اور اچھا عمل رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم رستے سے تکلیف دینے والی، نقصان پہنچانے والی، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والی، لوگوں کو گھن آئے، ان کاموں سے ہمیں لوگوں کو بچانا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے پیارے حبیب کی ہمیں رضا نصیب ہو، ہم پر ان کا دنیا میں بھی کرم ہو جائے، آخرت بھی ہماری سنور جائے، ہمیں دارین کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچی غلامی، سچی محبت، سچی اتباع عطا فرمائے، اور پیارے آقا کی محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں ہمیں دارین کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔